السلام علیکم، نیا دور کے ساتھ میں ہوں سبی الحسن ناظرین۔ 7 رکنی آئینی بینچ جسٹس امین الدین خان جس کی سربراہی کر رہے ہیں، اس کے روبرو ملٹری کورٹ سے متعلق کیس کی سماعت میں دلائل آج بھی جاری رہے۔ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے اپنے دلائل جاری رکھے۔ آج کی سماعت میں ججز کی جیل جانے اور جیل میں وقت گزارنے کا بھی انکشاف ہوا، اس کی تفصیلات آپ کو بتائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پنجاب حکومت نے رپورٹ جمع کروائی ہے کہ 9 مئی میں ملوث جو مجرمان ہیں، جن کی ملٹری کورٹ سے جن کو سزائیں سنائی تھی، ان کو جیلوں میں منتقل کیا گیا ہے اور ان کو کیا کیا سہولیات دی جا رہی ہیں۔ اس حوالے سے رپورٹ ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور حفیظ اللہ نیازی کو آج عدالت میں ڈانٹ کیوں پڑی، اس پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی عقیل افضل۔ بہت شکریہ عقیل افضل جوائن کرنے کے لیے۔ یہ بتائیں کہ ججز کے جیل جانے کا جو آج انکشاف ہوا ہے، یہ کس بیک گراؤنڈ میں، اس کا سیاق و سباق بتائیں۔ دیکھیں سبھی، آج کی جو سماعت تھی وہ میں یہ تو کہوں گا کہ اگر ہم وہ صرف اور صرف کورٹ پروسیڈنگ پر رہیں گے نا تو پروگرام ہمارا جو ہے وہ دلچسپ نہیں ہوگا۔ پروگرام کو دلچسپ کرنے کے لیے جو آج کی دلچسپ سماعت تھی نا، اس کا احوال جو ہے وہ آپ کے ویورز کے ساتھ لازمی شیئر کیا جائے۔ دیکھیں، حفیظ اللہ نیازی جو ہیں وہ ہمیشہ سے کوشش کرتے ہیں کہ جب کورٹ کی سماعت کا اختتام ہو تو وہ روشن پر آ کر کوئی نہ کوئی بات کریں۔ کبھی کبھی خیر ان کی بات جو ہے وہ بہتر بھی معلوم ہوتی ہے۔ گزشتہ سماعت پر جو کل ہوئی تھی اس پر ان کی جانب سے یہ بینچ کے سامنے بینچ کو یہ بتایا گیا تھا کہ جناب سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں کے بعد جو ہے وہ ملزمان کو سزائیں سنا دی گئی ہیں۔ اب انہوں نے تنزیہ ہی کہا تھا کہ بڑا شکر ہے آپ کا جناب کہ وہ فیصلے ہو گئے، لیکن بہرحال اس کے بعد انہوں نے ایک اور کمپلینٹ بینچ کے سامنے رکھی کہ جناب جو مجرمان سزائیں حاصل کرنے کے بعد عام جیلوں میں گئے ہیں، ان کے ساتھ سلوک بڑا ناروا رکھا جا رہا ہے۔ ان کو کوئی سہولیت نہیں دی جا رہی، ان کو ملنے ملانے نہیں دیا جا رہا، ان کو کھانے پینے کو کچھ نہیں دیا جا رہا، ان کو بالکل جو ہے نا وہ عام قیدیوں کی نسبت جو حقوق ہوتے ہیں وہ نہیں دیے جا رہے۔ جیل رولز کے جو حقوق ہیں جیل مینول کے قیدیوں کو، وہ ان کو نہیں دیے جا رہے، اور ویسے ہی سلوک کیا جا رہا ہے جس طرح وہ ملٹری کورٹس میں تھے، ملٹری کسٹڈی میں تھے، بلکہ وہ تو کہہ رہے تھے کہ جناب اس سے زیادہ سخت سلوک کیا جا رہا تھا۔ تو آج اس حوالے سے بڑی ایمرجنسی میں پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے رپورٹ جو ہے وہ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کے ذریعے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کروائی گئی۔ اس رپورٹ پر بھی آتے ہیں، لیکن اس رپورٹ کے حوالے سے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے بتایا کہ جناب ایک تو ان تمام قیدی جو ہیں ان سے ملاقات ہو رہی ہے سب کی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 2 اب تک ملاقاتیں ہو چکی ہیں جب سے یہ سزائیں ہوئی ہیں، تقریباً 26 دسمبر سے لے کر اب تک 8 آج ہے جنوری۔ اس دوران 2 ملاقاتیں ہو چکی ہیں۔ پھر ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ان کو کھانا پینا، کمبل، جو گرم کھانا اور جو دیگر سہولیات ہے جیل مینول کے مطابق وہ سب کی سب دی جا رہی ہیں۔ اب جب جیل کی باتیں ہو رہی تھی تو اس میں جسٹس جمال خان مندوخیل نے اپنا ایک دلچسپ قصہ بھی سنا دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں بھی 14 دن جیل میں رہا ہوں۔ اب سپریم کورٹ کا جج سپریم کورٹ آف پاکستان کی سیٹ پہ بیٹھ کے یہ بات کرے، یہ بڑی شاکنگ بات ہوتی ہے کہ ہاں بھائی، جو بندہ جیل گیا ہو وہ سپریم کورٹ کا جج بھی بن گیا۔ اچھا، تو انہوں نے کہا نہیں بھائی، ایسی کوئی بات نہیں تھی، وہ ظاہری بات ہے وکلا پروٹیسٹ وغیرہ کرتے تھے، افتخار چودھری کے دور میں شاید اس دور کی وہ بات کر رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب میں بھی 14 دن جیل میں رہا ہوں، اور وہاں پر ہوتا یہ تھا کہ صبح قیدیوں کو فجر کی نماز کے بعد جو تھا وہ باہر نکال دیا جاتا تھا کہ جناب آپ گھومیں پھریں، اور جب کیا کہتے ہیں کچھ قیدی جو انہوں نے بتایا کہ وہ کھیل بھی کھیلتے تھے مختلف، شاید جو بھی اویلیبلٹی ہوگی جیل پریمیسز کے اندر اس کے مطابق وہ کھیل کھیلتے ہوں گے۔ تو اس پر جسٹس محمد علی مظہر نے ان سے مذاق میں کہا کہ یہ لگتا ہے یہ تمام سہولیات آپ کے لیے تھیں۔ اچھا، جسٹس مسرت حلالی نے بھی جیل جانے کا ایک قصہ سنایا۔ انہوں نے کہا کہ میں بھی جب چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ تھی تو میں بھی بطور ایڈمنسٹریٹو جج یا نگران جج یا جیلوں کی کنڈیشن دیکھنے کے لیے جیل میں جاتی تھی، تو جو لوگ فوجی عدالتوں سے سزا پانے والے مجرمان ہوتے تھے، مجھے ان کے پاس جب لے جایا جاتا تھا مجھے انتہائی سخت سیکیورٹی میں لے کر جایا جاتا تھا۔ تو انہوں نے کہا شاید یہ مجرمان جو ہیں ان کو آج بھی اسی حالت میں رکھا گیا ہے۔ پھر تیسری بات، لیکن ان مجرمان میں اور ان مجرمان میں فرق ہے۔ دیکھیں، فرق جو ہے نا وہ تو قانون تو فرق نہیں کرتا، میری بات یہ یاد رکھیں۔ قانون نہیں کہتا کہ آپ نے اس مجرم کے ساتھ جس کو 3 سال سزا ہوئی ہے اس کے ساتھ آپ نے یہ رویہ رکھنا ہے، اور جس کو 10 سال ہوئی ہے، جس کو عمر قید ہوئی ہے اس کے ساتھ یہ رویہ رکھنا ہے۔ ہاں، سزائے موت
یا انسداد دہشت گردی، یہ بھی خیر انسداد دہشت گردی میں آ جاتے ہیں. تو قانون تو نہیں کہتا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے یہ معصوم ورکر ہیں تو ان کے ساتھ آپ نے رویہ نرم رکھنا ہے. قانون تو ان کو وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کیونکہ سزائیں دی گئی ہیں اور اس کے تحت جو قیدیوں کے ساتھ رویہ وہی رکھا جائے گا. لیکن رویہ سبھی ایسی بھی کوئی بات نہیں تھی جس طرح کل ایک واویلا مچایا گیا, اس پہ بھی آئیں گے. خیر اچھا, جو ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب تھے انہوں نے کہا کہ جناب جسٹس شاہد بلال وہ بھی سپریم کورٹ کے جج ہیں, انہوں نے کہا جی میں نے بھی ان کے ساتھ جیل میں کچھ دن گزارے ہیں. تو 3 ججز جن میں سے 2 ججز تو کسی نہ کسی وجہ سے جیل میں گئے, اور مسرت حلالی جو تھی وہ بطور نگران جج جو تھی وہ جیلوں کے وزٹس کرتی تھی. تو یہ 3 ججز کے جیل میں جانے کا ذکر ہوا. اب آتے ہیں ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے جب یہ کہا تو اس پر جسٹس جمال خان مندوخ, جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ حفیظ اللہ نیازی صاحب آپ تو کہہ رہے تھے کہ جناب ملنے ملانے نہیں دیا جا رہا, آپ تو کہہ رہے تھے بڑی پابندیاں, اور یہاں پر تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں سر, ملنے ملانے دیا جا رہا ہے لیکن باپ, بھائی, بہن, بیٹی اور ماں کو ملنے دیا جا رہا ہے یا بیوی کو ملنے دیا جا رہا ہے, اس کے علاوہ نہیں ملنے دیا جا رہا. تو ایک تو ان کے ان کی یہ جو بات تھی وہ میرے لیے بھی بڑی شاکنگ تھی کہ جناب اور کیا وہ جیل مینول اجازت دے دے کہ جناب چاچا, ماما, پھوپھی, تائی, دادے, نانی, ماموں, شاید ماموں سے مجھے یاد آیا ان کے جو بیٹے ہیں حسان نیازی, شاید ان کا دل کر رہا ہو ماموں سے ملنے کے لیے, تو وہ ماموں سے ملنا, ان کو ماموں سے ملنے کی اجازت نہ مل رہی ہو, شاید اس وجہ سے انہوں نے بات کی ہو. بہرحال یہی قریبی رشتے ہوتے ہیں جن سے ملاقات کرنی ہوتی ہے. تو اس پر جسٹس محمد علی مظہر نے ان کو ڈانٹ دیا. انہوں نے کہا یار آپ چیزوں کو بار بار بڑھا کر کیوں بیان کرتے ہیں, آپ خود تسلیم کر رہے ہیں ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور جیل مینول کے مطابق آپ کی 2 ملاقاتیں بھی ہو گئی ہیں, اور پھر آپ چیزوں کو بڑھا چڑھا کر کیوں پیش کرتے ہیں. یعنی ان کو یہ ڈانٹ دیا کہ ہر دفعہ کہتے ہیں جناب ہمارے ساتھ بڑا رویہ. تو لیکن بہرحال ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ نہیں, ملنے ملانے بھی چلے دیا جا رہا ہے لیکن وکلا کو ملنے نہیں دیا جا رہا ہے. نمبر 1 بات کی گئی. اب کوئی وکیل ایسا تھا نہیں جو کہتا کہ سر میں ملنے گیا تھا مجھے ملنے نہیں دیا گیا. اور دوسری بات, ورنہ انہوں نے تو کل یہ بھی کہا تھا کہ ہمیں بھی ملنے نہیں دیا جا رہا, ان کے ساتھ بڑا سلوک. پھر دوسری بات انہوں نے یہ کہا کہ جس طرح باقی قیدیوں کو فریلی موومنٹ کی اجازت ہوتی ہے جیل کے پریمیسز کے اندر, اس طرح ان کو نہیں ہے. شاید ان کو جو ہے وہ دیگر مجرمان سے یا ملزمان سے آئسولیٹ کر کے رکھا گیا ہے. تو اس پر جسٹس امین الدین خان جو کہ بینچ کے سربراہ ہیں, انہوں نے کہا جی اس پر ہم رپورٹ طلب کر لیتے ہیں کہ آیا ان کو وہ جو جیل ہے یا اس کا جیل کیا کہیں گے اس کا کمرہ, اس سے باہر نکلنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے. اس پر پرٹیکولرلی رپورٹ جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ سے دوبارہ طلب کر لی گئی ہے, اور اس کیس کی مزید سماعت جو ہے وہ کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی. اب سبھی آتے ہیں جو رپورٹ دی گئی. دیکھیں رپورٹ میں بھی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے, جس طرح کل حفیظ اللہ نیازی یا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے سوشل میڈیا پر یہ بڑا پروپیگیٹ کیا جاتا ہے کہ جناب ان قیدیوں کے ساتھ بالکل جو ہے وہ ناروا سلوک کیا جاتا ہے. تو اس رپورٹ میں بھی کچھ چیزیں ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ ناظرین کے ساتھ شیئر کر دوں آپ کے. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ جناب ان کو سردیاں ہیں, کمبل شمبل لحاف شاف جو وہ دیے گئے ہیں. پھر دوسری بات انہوں نے کہا جی 3 ٹائم کھانا ہے ان کو جیل مینول کے مطابق جو ہے وہ دیا جاتا ہے. 1980 کے جو 1980 ہے غالباً جو جیل رولز ہیں ان کے مطابق جو بھی سہولیات دیگر قیدیوں کو ملنی ہیں وہ ان کو بھی مل رہی ہیں. ہفتے میں ان کی ملاقات بھی ہو رہی ہے اہل خانہ کے ساتھ. اچھا پھر میں نے وہ رپورٹ بھی پڑھی, اس رپورٹ میں بعض ملزمان کی 2 دفعہ اب تک فیملی سے ملاقات ہو چکی ہے, اور غالباً آخری 2 ملزمان تھے, مجھے ان کے نام یاد نہیں آ رہے, ان کی 3 دفعہ اپنی فیملی سے ملاقات ہو چکی ہے. یعنی اس میں بہت ساری چیزیں ہوں گی ظاہری بات ہے ملاقات کے لیے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی قیدیوں کے لیے گھر سے کھانا لانا چاہ رہا ہے, بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا بیٹا یہ جیل سے جو ہے وہ بڑے نازوں سے پلا ہوا ہے, وہ جیل سے کا کھانا نہیں کھا سکتا, اس کو ہم نے گھر سے دینا, تو اس کو گھر سے کھانا لانے کی بھی انہوں نے کہا جی اجازت ہے. تو آلموسٹ جو سہولیات ہیں قیدیوں کے حساب سے, میں جنرل بات نہیں کر رہا, وہ ان کو مل رہی ہیں. لیکن شاید ہم کہہ لیں کہ وہ عمران خان کی طرح دیسی مرغے, دیسی گھی, دیسی بکرے وہ شاید نہیں مل رہے. سیڈز, کوکا کولا, اور اس کے علاوہ جوس, ڈرائی فروٹس, مختلف قسم کے دمبے, اور بہت انواع و اقسام کے جو کھانے ہیں وہ عمران خان کا آپ کو یاد ہوگا کہ جب پہلی دفعہ سپریم کورٹ میں رپورٹ آئی تھی تو معلوم ہوا تھا کہ, اور بلکہ منی رپورٹ میں نہیں تھا, یہ چیز ایک وکیل نے بتائی تھی, پی ٹی آئی کے وکیل نے, کہ جب عمران خان کو پہلی دفعہ یہ دمبے اور بکرے اور دیسی گھی پیش کیا گیا نا, تو اس کا بل جو تھا جس وکیل صاحب نے پیش کیا, اس نے ظاہر اپنے کسی دوست سے بات کی, اس کو 21,000 روپے کا عمران خان کا ایک دفعہ کا کھانا پڑا تھا.
21,000. 21,000 کا. اب ہر قیدی کو گورنمنٹ تو 21,000 کے کھانے نہیں کھلا سکتی. تو کل جب سماعت ہوگی تو کیا خواجہ حارث جو وزارت دفاع کے وکیل ہے انہوں نے اپنے دلائل مکمل کر لیے یا کل بھی جاری رہیں گے؟ دیکھیں خواجہ حارث نے کل تو ویسے کہا تھا کہ آج کا دن جو گزر چکا ہے اس میں دلائل مکمل کر لیں گے، لیکن ابھی تک ان کی جانب سے دلائل مکمل نہیں کیے گئے. امید یہ کی جا رہی ہے کہ شاید وہ کل اپنے دلائل مکمل کر لیں گے. بہرحال کورٹ اس کی کاروائی جو ہے وہ روزانہ ڈیلی بیسس پہ چلا رہی ہے، اور کورٹ کی کوشش یہ ہے کہ فرائیڈے تک اس کیس کو کنکلوڈ کر دیا جائے. پھر اگلے ہفتے 26 جنوری کو اگلے ہفتے جو ہے وہ سیکنڈ ویک آف جنوری میں 26ویں آئینی ترمیم کا مقدمہ بھی لگنا ہے، اور اس حوالے سے بھی روزانہ سپریم کورٹ میں نئی سے نئی درخواستیں آ رہی ہیں. آج پروسیڈنگ لائیو کرنے کی آ گئی ہے. سیکرٹری سپریم کورٹ بار نے 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کر دیا ہے. کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک درخواست آئی تھی کہ جناب 26ویں آئینی ترمیم کو جلد سماعت کے لیے مقرر کیا جائے، تو اس حوالے سے بھی انٹرنلی جو ہے وہ بڑی گرما گرمی چل رہی ہے. روزانہ اپلیکیشنز آ رہی ہیں، روزانہ کوئی نہ کوئی اپڈیٹ اس پر بھی ہو رہی ہے. بہت شکریہ عقیل افضل صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے. تو ناظرین کل بھی خواجہ حارث اپنے دلائل جاری رکھیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ خواجہ حارث اس پوائنٹ پر اپنے دلائل دیتے ہیں کہ نہیں کہ آرمی ایکٹ میں جو کرائمز ہیں، جو جرائم ہیں جن کے تحت سویلینز کا ٹرائل ہو سکتا ہے، یعنی اس پر بات کرتے ہیں کہ نہیں. کیونکہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی جب وہ جسٹس اعجاز الاحسن کے ساتھ بینچ میں شامل تھے جب کہ کیس اوریجنلی چلا تھا اسٹارٹ میں، تو یحییٰ آفریدی کا ڈائسنٹنگ نوٹ ہے، اور اس میں انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ کن کن افراد کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہو سکتا ہے، بالخصوص وہ شکیں جن کو سپریم کورٹ نے کالعدم قرار دے دیا گیا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کل اس پر کیا دلائل دیں گے خواجہ حارث. فی الوقت کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.